سلامتی ہے. چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا حال حوال میں آپ دوستوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بہت سے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے اور ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے کہ ان تک گفتگو کے کچھ نقاط پہنچیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، کون ہیں، کیسے ہیں. میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے کیا آبزرو کیا بحیثیت مذہبی صحافی، ایک اینکر پرسن، میرے کیا آبزرویشنز ہوں گے ان کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس ملک کے سب سے اہم ترین عہدے پہ فائز ایک شخص کیسا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے انکشاف ہوگا. بہت ساری باتیں آپ کے لیے حیران کن ہوں گی. محو حیرت ہوں میں بھی کئی مرتبہ. کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حافظ سید عاصم منیر صاحب سے جب ملاقات ہوئی، گفتگو کے آغاز میں آپ نے خود تلاوت فرمائی، خود قرآن کریم پڑھا. میرا دل پگھل گیا کہ خود قرآن کی تلاوت فرمانا، اور وہ بھی اس آیت کا انتخاب جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا. جو لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ کام برا ہو گیا، نہیں، آزمائے گا تکالیف سے، مشکلات سے، زلزلوں سے، آفتوں سے، اور اس کے بعد پہچان ہوگی. اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ صرف حافظ نہیں بلکہ علماء کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے. اور یہ میں نے پوچھا بھی، انہوں نے بتایا مدینہ منورہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے. یہ میرے لیے ایک دلکش بات تھی اور آپ کے لیے بھی ہوگی. آپ چاہے کسی بھی سوچ کے مالک ہوں، مگر آپ کے دل میں یہ بات اترے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ہمارے دل پگھل جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، ایسے کانپنے لگتے ہیں، خوشی کے مارے بھی اور خوف خدا کے لیے بھی، تقوی کے لیے بھی. اور انتہائی عمدہ، نفیس، دلکش تلفظ، تجوید عمدہ کہ سننے والا حیران ہو جائے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کے اساتذہ کو سلام ہے. تو یہ بات میں نے نوٹ کی اور میں نے کہا نا کہ بحیثیت مذہبی صحافی اینکر پرسن میں نے یہ باتیں نوٹ کر کے آپ تک پہنچائی ہے. اس سے گفتگو کا آغاز ہوا. ایک چیز آپ کا تکیہ کلام، آپ نے جتنی مرتبہ بات کی، ایک لفظ شاید آپ نے 754 مرتبہ کم و بیش استعمال کیا، جو ہے وہ آپ کا ایک خاص انداز ہے بات کرنے کا اور اچھا بھی لگ رہا تھا. اور میں چونکہ نوٹ کرتا ہوں تو میں نے نوٹ کیا، اور آپ بھی جب انشاءاللہ بات کریں گے آپ کا واسطہ پڑے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے انداز میں شامل ہے یہ بات. بہت سارے معروف سیاستدان ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اور ہم بھی روایتاً عادتاً ایسے بہت سارے جملے بولتے ہیں جو ہمارا تکیہ کلام بن جاتا ہے. تو یہ آپ غور کیجئے گا، میں کر رہا تھا تو میں نے یہ پوائنٹس نوٹ کر لیے. بارہا، موقع در موقع، موضوع اور غیر موضوع اور انتہائی ریلیونٹ قرآن کی آیتوں کو بارہا پڑھتے رہے. کسی بھی بات پہ، کسی بھی سوال پہ یہ سمجھ آ گیا کہ قرآن ازبر ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے حافظ ہے، اور ایسے حافظ جو صرف تلاوت نہیں کر رہا بلکہ ترجمہ بھی فرما رہے ہیں. تو یہ بات تو میں آپ سے پھر سے کہوں، ساری باتیں ایک طرف ہیں، اس بات نے مجھے دل دعویٰ کر دیا. میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کاش اس ملک کی ہر بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص حافظ قرآن ہو، عامل قرآن ہو، کردار سے، گفتار سے. یہ تو ابتدا ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے. میں نے یہ بات کہی، اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات میں نے کہی، اور آپ دیکھیے گا ان کا ریئیکشن کیا آئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ سر، خدا نے آپ کو اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات. رسول نے آپ کو سید بنایا، سردار، وہ بھی سردار یہ بھی سردار. یعنی اللہ نے اشرف بنایا تو مخلوقات کا سردار، رسول نے سید بنایا تو مخلوقات کا سردار، اور قرآن نے آپ کو حافظ بنایا ہے، اور اس ملک پاکستان نے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا ہے. اتنی سرداری ہے سر. اب لاج رکھیے گا سرداری کی. اب ان چاروں چیزوں کی لاج رکھیے گا، ادھر سے لے کر ادھر تک آپ کے حوالے. میں یہ بات کہہ تو گیا، مگر تمام دوستوں نے اس بات کو سراہا اور تالیاں بجائیں، اور دوستوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ واقعی میں ایک ذمہ داری ہے. اور میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اعزاز ہے پاکستان کا بھی اور ان کے لیے بھی. کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے. تو بات جب گفتگو ہوئی، 2 گھنٹے کم و بیشی گفتگو رہی، اور دیگر دوست بھی وہاں پہ شریک تھے اور وہ بھی آپ کو محفل کے حالات بتا سکتے ہیں. میں نے جو بات کی ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، اور دیگر باتیں بھی جو ہوئی. کافی امپورٹنٹ ٹاپک سے بات ہوئی. سب سے پہلے تو لوگوں نے کہا کہ لیڈر، پالیٹکس، یہ وہ، کچھ برائیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ حاضر کی، کچھ ماضی کی. ایک صاف جملہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ جس کو عوام منتخب کرے گی ہمارا لیڈر ہے. بات ختم. ہمیں نہ بتائیں یہ بنے، وہ بنے، یہ بنے. تو یہ بہت بہت کلیئر بات تھی اور بہت پازیٹیو بات تھی. میں ایک بار دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں،
بات بات پہ قرآن کی آیتیں سنانا کوئی معمولی بات نہیں. میں 5 سال سے علماء کے ساتھ الف لام میم پروگرام کر رہا ہوں, الف لام میم اور اس طرح کے پروگرام کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ عالم بھی ہو نا تو اس کو اتنی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے کہ ہر ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک آیت کوٹ کرے. یہ بہت معمولی بات نظر آئے آپ کو تب بھی نہیں معمولی, یہ انتہائی غیر معمولی انداز ہے, اور یہ منفرد ہے. اس بات کی حقیقت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ماشاءاللہ قرآن پڑھا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ اور سمجھا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل تھی. بلوچستان کے ایشو پہ بات ہوئی, مسنگ پرسن پہ بھی بات ہوئی. بلوچستان سے آپ نے ایک محبت کا اظہار کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ میں سب سے پہلے اگر کسی عوامی موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو وہ بلوچستان ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد بلوچستان کے لوگوں کے مطابق بلوچستان کے حالات بہتر کیے جائیں, آرمی وہاں سے نکالی جائے. یہ شاید آپ کے لیے انکشاف بھی ہو, اور دیکھیے یہ ایک سربراہ کی اسٹریٹجی ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, وہ چاہتا ہے کہ بندوقوں کا سامنا نہ ہو. آصف غفور صاحب کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں, خود بلوچستان میں جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ بات واضح کی ہے. یہ بات اچھی تھی. ایکسٹینشن کا بھی سوال کسی نے پوچھا کہ اب آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو کیا کریں گے, لیں گے نہیں لیں گے, تو بہت واضح سوال اور انتہائی دہرایا جانے والا سوال تھا. مگر دلچسپ یہ ہے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں وہی کروں گا جو قانون بنانے والے مجھے حکم دیں گے, یعنی ایکسٹینشن دی جائے گی نہیں دی جائے گی اس کا فیصلہ وہ کریں گے. میں فوجی ہوں, میں وار مشینری ہوں, مجھے جیسا آرڈر آئے گا ویسا کروں گا. تو یہ بہت ہی میرے خیال ہے جو اسٹینس ہے اس وقت ادارے کا, اس کو آپ نے مزید ایکسٹینشن دی ہے. یعنی عہدے کو نہیں بلکہ اسٹینس کو, یعنی جو آپ کا اس وقت نظریہ ہے, جو موقف ہے, اس کو ایکسٹینشن دی, اور یہ بات اچھی بات لگی ہے. یہ اچھی بات تھی, اور جو صحافی حضرات ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے, اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا. باجوہ صاحب پہ بھی بات ہوئی, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے والا بھی میں تھا. میں نے یہ بات کہی کہ آپ اور میں دوستوں کو یہ بتائیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ جناح کا پاکستان ہے جس میں ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہا. اگر یہ اسٹریٹجی آج بنی ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. پچھلے زمانے میں نہیں تھی, کوئی بات نہیں. آج سے بھی اگر یہ کام شروع ہو جائے کہ فوج نیوٹرل ہے اور کسی ادارے میں انفلوئنس نہیں, کسی ادارے میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم خود اس کو پریچ کریں گے, لوگوں کو جا کے بتائیں گے. مگر اگر ہمارے خبرنامے میں ٹی وی 2 دن سے 3 دن سے یہ پیٹ رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے, سابق آرمی چیف نے چودھری شجاعت کو یہ کہا, چودھری شجاعت کہتا ہے مجھے یہ کہا, یہ نہیں کہا, اور فلاں دوسری پارٹی کے عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے یہ کہا اور یہ کہا, اور یہ ڈبل گیم تھا. بات یہ کہ کہا ہی کیوں, انٹرفیئر کیا ہی کیوں, کہنا بنتا نہیں ہے. یہ میرا سوال تھا ان سے, اور میں نے کہا کہ اس طرح نیوٹرلٹی کیسے برقرار رہے گی. تو میرے خیال ہے کہ ڈپلومیٹک مگر اچھا جواب تھا. اور آپ نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا. باجوہ صاحب نے اس کو کہا, اس کو کہا, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ کیا عجب مذاق ہے. جب زندگی میں کوئی انسان عہدے پہ ہوتا ہے تب اس کے خلاف بات نہیں کرتے, تب دلیل نہیں ہوتی, یا اس شخص کا خوف ہوتا ہے, اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کا خوف چلا جاتا ہے یا دلیل آ جاتی ہے. کوئی شاہد بھی ہے, کوئی گواہ بھی ہے, یا خود سے سب کہے جا رہے ہیں؟ کلیئرنس نہیں ہے نا اس بات کی کوئی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی. اور دیگر ایشوز پہ بات ہوئی. میں اس کا ایک سیکنڈ ایپیسوڈ بھی بناؤں گا اور آپ تک یہ بات پہنچے گی اگر آپ جڑے رہیں گے. بات جو میں ساری کرنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ تھی, جو میرا فرض بنتا ہے, مجھے خوشی جس بات کی سب سے زیادہ ہے, میں جس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں, کہ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا کہ جس پہ آپ قرآن کی آیت نہ کوٹ کر رہے ہو. میں نے ایک آیت خود کوٹ کر کے یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی بات کرو. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, ورنہ ظاہر ایک امپریشن ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے قرآن ہی کی آیتوں کا استعمال یعنی بیان کرتے ہوئے میرے بھی اور بہت سے دوستوں کے بھی کوشچنس کو آنسر کیا. حضرت یعقوب کی مثال دی, ان کے مایوس نہ ہونے کی مثال دی, ان کی لو لگانے کی مثال دی. یہاں میں نے پوائنٹس جو نوٹ کیے, ایک اور بات تھی جو بیٹے کو نصیحت آپ نے فرمائی ہے, وہ مثال دی آپ نے قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے, ترجمہ خود سنا کے. تو یہ بات عمدہ تھی, دلچسپ تھی, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ساری گفتگو انتہائی پر لطف انداز سے ہوئی, جو ہے کہ تکیہ کلام کے ساتھ ہوئی, میٹھے انداز سے ہوئی, اور میں یہ کہوں گا کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوئی. میں بارہا جب آپ کے پاس گیا آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ رکھی ہوئی تھی, اور اس طرح سے گفتگو فرما رہے تھے جیسے بڑا کوئی بچوں سے کرتا ہے. روب, تکبر, غیر ضروری نخرہ نہیں تھا. مجھ پہ یہ فرض تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اور چند پوائنٹس اور ہیں جو گفتگو میں آئے, وہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں
مگر پاکستان کو یہ اعزاز جو حاصل ہوا ہے بحیثیت حافظ قرآن، سید ہو کے سردار ہونا پاکستان آرمی کا، میں سمجھتا ہوں میری درخواست بھی ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ وقت ہے یونائٹ ہونے کا، مضبوط ہونے کا، یہ وقت ہے اپنے اداروں پہ اعتماد کرنے کا، اور یہ وقت ہے ان کے اوپر بھی کہ وہ مکمل ذمہ داری کا اظہار کریں، بھرپور فریضہ نبھائیں. پاکستان کو یہ بلیسنگ ملی ہے، کاش کہ ہم اس کو شکر کے انداز سے عمل تک پہنچائیں انشاءاللہ.